السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں. آج میں مخاطب ہوں تمام ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ہمارا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لیں. پھر میرا آپ سے ایک کوشچن ہے. جی تو گائز آپ اس جگہ کو ذرا غور سے دیکھیے کہ یہاں پہ کتنے خشوع و خضوع انداز میں کتنے مگن ہوئے ہوئے ہیں یہ عبادت کرنے کے لیے. تو یہ ایکچولی اپنے پریشانی میں اللہ کو پکار رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ہمارا مسیحا آئے گا یا گاڈ ہماری کسی طرح سے کوئی مدد کرے گا. تو انہوں نے پوری دنیا کو ہیومینٹی کے پیچھے لگا کے اور خود یہ گاڈ کو پکار رہے ہیں. اگر انسانیت کو اوپر آپ کو اتنا ہی زوم ہے نا کہ انسانیت بہت بڑی کوئی چیز ہے، تو آپ گورنمنٹ ہاسپٹل کا ذرا چکر لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا 150 میں انسانیت کیسے بک جاتی ہے. تو آپ کا مذہب ہی آپ کو انسانیت بتاتا ہے کہ انسانیت اصل میں ہے کیا، اور اس انسانیت کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ تو دولت کی کمی ہے اور نہ انسانیت کی کمی. یہ کون سے مذہب کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ آپ کے بقول کے دنیا میں اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے. اگر کل کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر آپ کس کو پکاریں گے؟ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کیا خالی انسانیت کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ آپ ان سے یہ سوال کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ان کے تمام مذاہب سے ہٹا کے ایتھیسٹ بنایا اور خود ہی انہوں نے اپنے مذہب کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کس کھائی میں جا رہے ہیں، کس گہری کھائی میں جا رہے ہیں. خدا را اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کریں. آپ کو آپ کے خالق نے بنایا ہے، آپ نے کتنی تصدیق کی ہے اس کے متعلق. اگر آپ پہ کل کو کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، تو جو لوگ خود کہتے ہیں کہ خود بخود تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کی مشکلیں خود بخود دور کیوں نہیں ہو جاتی ہیں؟ خود ہی مشکلیں آتی ہیں تو خود ہی دور کیوں نہیں ہو جاتی ہیں؟ انہیں کیوں ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر؟ اتنی پاور ہے انسانیت کے اندر، تو مرتے ہوئے انسان کو کیوں نہیں بچا سکتی؟ اور یا جو انسان ایسے ہیں جو معذور پیدا ہو رہے ہیں، ان کو وہ ٹھیک کیسے کیوں نہیں کر دیتی؟ یاد رکھیں، آپ اگر کسی بھی مذہب سے آپ اگر کہتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ ایک سراب میں جی رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پھر یہ دنیا چھوڑ کے کوئی اور دنیا بسانی پڑے گی. آپ کا سب سے پہلے تو جو شادی کی رسومات ہیں تمام وہ ختم ہو جاتی ہیں. مرنے کے بعد آپ کی تمام کی رسومات ختم ہو جاتی ہیں. آپ کا کوئی جنازہ نہیں ہے. آپ کی کوئی بھی جو بھی مذہب کوئی جیسے کوئی چتا جلاتا ہے اور جیسے کوئی دفناتا ہے، آپ کا تو کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق. یاد رکھیں، آپ کا مذہب ہی آپ کے لیے بخشش کا باعث ہے. ہاں، اس پہ سرچ کریں، اس کے بعد پھر آپ حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھیں گے. آپ نے سرچ نہیں کی. آپ نے کتنی سرچ کی ہے جو آپ نے اپنا مذہب چھوڑا ہے؟ اگر آپ نے سرچ کی ہوتی تو آپ کبھی بھی اپنا مذہب نہ چھوڑتے. کیونکہ دیکھ لیں، آج آپ کے سامنے ہی ہے نا، اتنی پاورفل قوم جن کے پاس نہ انسانیت کی کمی، نہ دولت کی کمی، سپر پاور ہے، اس کے باوجود وہ عبادت کر کے کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. آپ پہ بھی اللہ نہ کرے، اللہ اپنے حفظ و امان میں تمام لوگوں کو رکھے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. اللہ نے کہا ہے میری مخلوق سے پیار کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے کریٹر نے ہی ہمیں سکھایا ہے. اگر ہمیں ہمارا کریٹر نہ بتاتا کہ ہم انسان ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ جو جرائم ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، کیا وہ انسانیت کے لائن میں آتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی ہیومینٹی ہے، ہیومینٹی ہیومنس کے لیے ہے. جو ہیومن ہو کے اور ہیومینٹی کا خیال نہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھول گیا ہے کہ وہ انسان ہے، اور انسان بھولنے والا ہے. تو اس کو یاد دلاتا کون ہے؟ اس کا کریٹر یاد دلاتا ہے. آپ نے اللہ کو ہی چھوڑ دیا، آپ کو کون یاد دلائے گا کہ آپ انسان ہو؟